اور دیکھیں فرق کیا اللہ تعالیٰ نے. فرشتوں کا کہ انبئونی مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، اور آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتا، انہیں بتا دے. ہاں جی، کیوں کہ لا علموں کا گروہ آ گیا. ہاں جی، اب فرشتے اللہ ہی کو بتاتے، فرشتے بہت تھے کہ تم آدم کو بتاؤ، آدم تو اکیلا ہی تھا. اب آدم سے کہا جا رہا ہے یہ سارے شاگرد بیٹھے ہیں، ان کو بتا دو، انبئہم، انہیں بتا دو. بڑا اکرام ہے آدم کا کہ تمام فرشتوں کا استاد بنا، تمام فرشتوں کا انبئہم، سکھا دے انہیں. اس لیے یعنی آدم علیہ السلام کی ہستی بہت اونچی ہستی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی تو آدم کا فخر ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم، تمام اولاد آدم کے سردار اور تمام انبیاء علیہ السلام. ہاں، نبی بے مثال شخصیت تھا. یہ بھی تو آدم کا اعزاز ہے. تو اس لیے آدم کو تمام فرشتوں کا استاد قرار دے دیا. ان کو بتا دے، انبئہم باسمائہم. آدم علیہ السلام نے بتا دیے، جو جو پوچھا اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، اس کو یوں استعمال کر لو تو یہ بن جائے گا، اس سے یوں استعمال کر تو یہ بن جائے گا. یہ لوہا، تانبا، سونا، چاندی، ہر چیز سامنے ہے. اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کو یوں کر لو یہ ہو جائے گا، یوں کر لو یہ ہو جائے گا. یہ سب بتا دی فرشتوں کو. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان سب چیزوں کی خصوصیات، ان کے نام بتا دیے، یہ چیز ہے اور اس کام میں استعمال ہو سکتی ہے، یہ نتائج سے نکل سکتے ہیں. تو جو مرکب مفردات الگ بتا دیے، ان کو مرکب کرنے سے کیا کیا نتائج پیدا، سب بتا دیا آدم نے. تجربے کی باتیں جو تھی. فلما انبأہم، انہیں جب بتایا، پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب میں جانتا ہوں؟ تمہیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا تمہیں علم دیا گیا ہے. کیونکہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے، آئندہ ان میں کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا کروں گا، مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں. آسمان اور زمین کا غیب چھپی ہوئی چیز، نظروں سے اوجھل، علم سے غائب، نہ علم میں نہ مشاہدے میں، وہ غائب ہے. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام انسان کو غیب پر ایمان، یعنی صرف اللہ پر ایمان نہیں، غیب پر ایمان. کہ اللہ تعالیٰ بھی غیب میں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی آیت سورہ بقرہ کی، کہ ایمان والے الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفت فرمایا ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کہ جس کا نہ ادراک ہے اور نہ مشاہدہ ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. اب سورج سامنے مشاہدہ ہے، کبھی نہیں کہا کہ سورج پر ایمان لاؤ، چاند پر ایمان لاؤ، نہ لاؤ، کاردون کا نہیں ہے جی سورج، تو 5 منٹ جون میں دھوپ میں کھڑا کر دینا، سورج خود منوا لے گا میں ہوں. اس لیے ان پہ نہیں، غیب. اللہ کی ذات غیب میں ہے، کیونکہ مشاہدے میں تو نہیں آ سکتی. خود اللہ تعالیٰ بتاتے میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، اس پر ایمان لانا ہے. اللہ کا نبی بتائے گا یہ بات، فرشتے نہیں بتائیں گے، کسی کے دل میں القاء نہیں ہوگی. فرشتہ آئے گا، اللہ کے نبی کو پیغام دے گا، اللہ کا بتائے گا کہ تجھے رسول اور نبی بنا دیا گیا. پھر اللہ بھیجیں گے علوم، وہ آگے بتائے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ ہے، قیامت آنی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جنت اور دوزخ کا حق ہے، جہنم میں کافروں کو پڑھنا ہے، اہل ایمان جنت میں جائیں گے. یہ غیب کی باتیں ہیں ساری، جو اللہ کا نبی، جو اللہ کی طرف سے نبی کو بتائی جاتی ہے. انبیاء اپنی امتوں کو بتاتے تھے، اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیونکہ جامع علوم تھے خاتم النبیین کے، قیامت تک کے لیے کتنی قومیں، کتنے ملک ہوں گے، کتنی آبادی آئے گی، کتنے رسم و رواج بدلیں گے، تہذیب اخلاق بدلیں گے، سب کے لیے تعلیم خاتم النبیین کی بس کافی ہو گئی. کوئی چیز اس سے باہر نہیں رہی نبی کی تعلیم سے. جتنی انقلابات اور جتنی تبدیلیاں لوگوں کے اخلاق میں، طبیعتوں میں، رواجات میں، رسومات میں آتی رہیں، سب وہ ہدایت کا منبع ایک ہی ہے بس، جو نبی نے تعلیم دی اس کے مطابق آ جاؤ. تو یہ غیب، تو غیب اللہ جانتا آسمانوں اور زمین کا، اس لیے ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے، کیونکہ ہدایت کا معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے. تو میں جانتا ہوں، میں نے نہ کہا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا غیب، وہ عالم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپا رہے تھے. یعنی مطلب یہ کہ یہ ہوگا نا اندر کہ یہی منصب اللہ ہمیں دے دے، کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہونا ہے. فرشتے تو عام بندے ہوئے نا، یہ کہ اللہ کا خلیفہ ہونا بہت بڑی بات ہے. اس لیے وہ صالح مومن جو ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو، صحیح طریقے سے پابند ہو، اور نیت بھی خالص ہو، اور اللہ کے ذکر میں غفلت نہ آنے پائے، وہ عام فرشتوں سے افضل ہے. عام فرشتوں کا مطلب ہے کہ جبریل امین، یہ خاص فرشتے جو ہے نا، یہ بہت اونچے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، اونچا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جبریل سے، لیکن دوسرے فرشتے سب جبریل سے نیچے ہیں. جبریل سید الرسل ہے ملائکہ میں. اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس پہ سخت نکیر فرمائی کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استاد بتا رہے ہیں. یہ کیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے افضل ہیں، کیونکہ شاگرد بعض دفعہ استاد سے افضل ہوتا ہے، لیکن استاد ہے جبریل. علمہ شدید القویٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کرتے ہوئے، ان کو سکھایا ہے بڑے طاقتور فرشتے نے، علمہ، اس نے سکھایا، وہ استاد ہے. تو اس لیے جبریل کا مقام تمام فرشتوں میں اونچا ہے، لیکن کیونکہ باقی فرشتوں تمام انبیاء علیہ السلام تمام فرشتوں سے اونچے ہیں، جبریل سے بلند مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو گویا مطلقاً گویا انسان فرشتے سے مومن، انسانی مومن متقی جو ہے وہ فرشتوں سے بلند درجہ رکھتا ہے. عام آگے وہ خصوصیات ہیں فرشتوں کی بھی اور متقین کی بھی. تو یہ ہے کہ تم چھپاتے تھے یہی کہ یہ خلافت کا منصب مل جائے، بہت اونچا منصب ہے خلافت کا منصب. یعنی یہ سمجھنا کہ ہم اپنی قدر بھول گئے، ہماری قدر یہ تھی کہ اللہ نے خلیفہ بنایا، لہذا اللہ کی نافرمانی کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا زندگی میں، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم قدر بھول گئے، اپنی قدر بھول کے ذلیل ہوئے. اس لیے انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے کہ یہ قدر انسان کو بتاؤ تاکہ وہ اس کے مطابق بن جائے. تو یہ کہا کہ جو تم چھپا رہے تھے اس کو بھی میں جانتا تھا. ہاں جی. پھر جب فرشتوں کو آدم کی قدر کا علم ہو گیا، اب آدم کا اکرام کروایا اللہ تعالیٰ نے. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو. اب فرشتوں کیوں؟ تو فرشتے تو امر کے بندے ہیں. ابلیس بھی اس وقت فرشتوں میں تھا. جنوں پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، پہلے جن آباد تھے آدم علیہ السلام سے پہلے پوری زمین جنوں کے حوالے تھی. اللہ کا عذاب آیا، جنوں کو تباہ کر دیا بالکل. ابلیس بہت نیک اور بہت صالح تھا، اور ان میں ان کو ہدایت دیتا تھا، لیکن نہیں مانتے تھے. تو یہ فرشتوں میں شامل ہو گیا.
ہاں جی، اپنی عبادت کرتا تھا، سب کچھ بہت. تو جب اسے یہ تھا کہ شاید اب مجھے زمین کا خلیفہ بنا دیا جائے زمین میں، تو جن تو گئے سارے، خلیفہ بنا دیا اللہ نے آدم کو، کیسے برداشت کرے؟ حسد اور بغض میں آ گیا کہ میں اتنا نیک صالح موجود ہوں اور پھر ایک اور کو پیدا کر کے زمین اس کے حوالے کی جا رہی ہے، اور پیدا بھی مٹی سے کیا. اس کو اس سے بھی نفرت تھی، میں آگ سے شعلے سے پیدا ہوا ہوں. اس لیے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور فرمایا اذا کیا نفخت فیہ من روحی، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ ہے کہ ابھی تو وہ سوال جواب پہلا ہی تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہاں جی، ابھی بعد میں نام بتانا سکھانا یہ تو امتحان بعد میں ہوتا. آیت 33 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انبئهم بتا دے انہیں، بتا دے انہیں بتا دے انہیں باسمائہم، ان کے نام جن کو کہے گئے ہیں کہ تم بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انبئونی، مجھے بتاؤ. آدم علیہ السلام سے کہا جائے کہ بتا دو انہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ بھئی آدم کو سب ناموں کا پتہ ہے پیدائشی طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر چیز کو معلوم کرتا ہے. یہ اب بچے کے سامنے کھلونے رکھ دو، جو رنگین ہوں گے ان کو پکڑے گا، وہ پتہ ہے کہ یہ میرے کھیلنے کے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دے گا دوسری چیزوں کو. حالانکہ بے شعور بچہ ہے، ابھی گھٹنوں کے بل بھی نہیں چلنے لگا، صرف بیٹھتا ہے اور پھر یہ کہ ہر چیز کو منہ کی طرف لے جائے گا کہ یہ شاید کھانے کی ہے. یہ جستجو جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور آدم علیہ السلام کی فطرت میں ساری مخلوق کی رکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے. تمام بڑے بڑے سیاستدان، سائنسدان، یہ وہ ایجادات کرنے والے، ان سب کے آدم اکیلے تنہا کے وجود میں تھی. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم کی عقل ایک پلڑے میں رکھی جائے، اکیلے آدم کی عقل ایک پلڑے میں، تو آدم کی عقل کا پلڑا جھک جائے گا. جس کو اتنی بڑی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہو، اتنا بڑا شعور و تدبر دیا ہو، تو تھوڑی تھوڑی عقلوں والوں نے کیا کچھ ایجادات کر کے دکھا دی، کہاں تک پہنچے. یہ مطالعہ کر کے معلومات ہی تھی ان کی کہ یہ معلومات رفتہ 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 چلتے رہے. کچھ پہلوں نے کی، کچھ بعد والوں نے، پھر اس طرح وہ پہلوں کی معلومات پر اور مزید اضافے ہوتے ہوتے اب یہاں تک آ گیا کہ کہاں کمپیوٹر اور کہاں یہ سیٹلائٹ نظام، اور یہ عجیب معاملہ ہو گیا. کیسے ہواؤں میں انہوں نے دیکھا کہ لہریں چلتی ہیں، ریڈیائی لہریں، اور کیسے ان کی تخصیص کرتے ہیں کہ یہ لہریں ادھر جائیں، یہ ادھر جائیں. عجیب بات ہے. تو یہ ایجادات ہے. آدم علیہ السلام کو روز اول ان کا علم تھا، یہ ساری چیزیں فطرت کے طور پر ہے. اب اولاد میں یہ رفتہ رفتہ آنی تھی، منتقل ہونی تھی کہ اب آپ یہاں بیٹھے ٹک ٹک کر رہے ہیں، اور آج یہاں سے 2000-4000 میل یہی وہاں لکھا جا رہا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں یہ جو میں لکھوں یہ وہاں نکلے گا، وہاں لکھا جائے گا. یہی ایجادات کہ انسان کی عقل یہاں تک پہنچی، اور یہ تو محنتوں سے سب کچھ ہوا. اتنی صدیوں سے کہ ہزاروں سالوں سے سائنسدان محنتیں کر رہے ہیں.
ایجادات میں اضافے اضافے اضافے، اور پتہ نہیں ابھی کیا ہونے ہیں، کیا معلوم ہے۔ جب دجال آئے گا تو اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ، ہاں جی، ایسے ہی پورے پہاڑ کی طرح ہی اس کے پاس وہ گوشت ہوگا، بھنا ہوا گوشت، شوربے والا گوشت۔ تو وہ سال تو آج آ گئے ہیں، یہ سارے سب کچھ ہو جاتا ہے آج، ہاں جی۔ لیکن جس وقت آپ فرما رہے تھے اس وقت لوگوں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ آپ جو فرما رہے ہو کے رہے گا، لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ روٹیوں کا پہاڑ کیسے ہوگا۔ آپ سمجھ میں آتے بڑے بڑے پلانٹ لگتے ہیں جناب، روٹیوں کے بڑے بڑے پلانٹ، جس میں ایک وقت میں منو آٹا پک جائے، ایسے ہی سالن ہے۔ تو آج تو یہ سارے وسائل آ گئے کہ پلانٹ لگنے لگ گئے، لیکن پہلے تو یہ بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ انسان کی ایجادات ہے۔ دجال کے زمانے تک اور عروج ان کو ہو جائے گا۔ تو سمندر میں اپنا گھوڑا یوں ڈال دے گا جیسے تم کسی نالے میں اپنا گھوڑا ڈال دو سمندر میں، یعنی کوئی ایسی سواریاں ایجاد ہو جائیں گی، ایسے جہاز آ جائیں گے کہ جو سمندر میں بھی اسی طرح چلے جیسے فضا میں چلتے ہیں، اڑتے ہیں۔ تو یہ ایجادات بھی آ جائیں گی۔ یہ ساری آدم علیہ السلام کے علم میں تھی یہ چیزیں، اسے جو پیش کر دیا آدم بتاتے چلے گا، یہ کہ انبیاء ہم بیسمہ ان کے بتا دے آدم فرفر یہ چیز ہے، یہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس کو یہ اس کام آئے گی، یہ چیز اس کام آئے گی، اس کو اس سے ملا تو یہ بن جائے گا، اس کو اس سے ملا تو یہ بن جائے گا، سب فرفر بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم جو اعتراض کے پوچھ رہے تھے کہ خلیفہ خون ریزی فساد کرے گا، یہ علم ہے اس کا، اس طرح اس کا علم حاوی ہے زمین کے۔ تو وہ جو نام تھے اصل تو چونکہ زمین پر تھے آدم، تو زمین ہی سے متعلق تھا، زمین سے یا قریب فضاؤں سے، آسمانوں سے، اس کے متعلق ہی بتانا تھا، سب کچھ بتا دیا۔ یہ لو اب بتاؤ، تو فرشتے چپ، کیونکہ فرشتے پہلے اس کہہ دیا کہہ رہا ہم نہیں جانتے، جو تو نے بس وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب بتا دیے انہیں آدم نے، انبأ بتا دیے انہیں آدم نے باسمائہم ان کے نام، قال تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نہ جانتا تھا، کیا میں نہ کہتا تھا تمہیں، الم اقل لکم میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات، یقیناً میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا غیب، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں کہ تم ظاہر کیا کر رہے تھے اور چھپا کیا رہے تھے، یعنی جو ظاہر نہیں کر رہے تھے وہ تو یہ تھا جو دل میں چلتی تھی بات کہ بھئی ہم جب زمین کی خلافت ہی دینی تو ہمیں دے دی جائے، نیک تو ہے ہم، صالح تو ہے، وہ ہمارے سپرد کر دی جائے۔ تو اب اس کا کیسے کرو گے تم جانتے کچھ نہیں، ان چیزوں کے استعمال کا کیا کرو گے تم، واقعی کچھ نہیں جانتے۔ تو اس لیے اب ایک نابالغ 8-7 سال کا بچہ وہ کہے کہ بھئی یہ ہوائی جہاز میرے حوالے کر دو، میں اڑا لے جاتا ہوں، جہاں کہو گے اتار دوں گا، اب وہ بچہ کیا جانے۔ تو یہی بات فرشتوں کی تھی۔ اور پھر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور کہا بھی اس طرح کہ اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تم سجدے میں پڑ جانا۔ بہت بڑا اکرام تھا۔ تو یہ جو گفتگو تھی فرشتوں سے کہ بھئی تم نہیں جانتے، آدم کو نام بعد میں سکھایا، بعد میں ہی فرشتوں کو سے پوچھا، سوال کیا کہ ان چیزوں کو بتاؤ،
میں نے صرف اتنی بات تھی کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بس انی عالم ما لا تعلمون۔ جب انہوں نے پوچھا تھا کہ